پروگرام نیوز واچ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ایک بار پھر خیبر پختونخوا کا شہر سوات دہشت گردی کا نشانہ بنا۔ آج اس میں ایک بار پھر ایک خودکش حملہ ہوا، اور اس خودکش حملے کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ یہ ایک مارکیٹ میں دھماکہ ہوا، 60 دکانیں اس سے مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ اس واقعے کی تفصیل ہم جانیں گے سوات میں دنیا نیوز کے نمائندے سلیم اطہر سے۔ جی سلیم، بتائیے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، کیونکہ آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کچھ خودکش حملہ آور تھے جن کا پیچھا کیا جا رہا تھا اور اس دوران یہ دھماکہ ہوا ہے۔ جی جاوید، بالکل اسی طرح جو سیکورٹی فورسز کو اطلاع ملی تھی کہ آج کچھ ملیٹنٹس جو ہے میگورہ شہر میں داخل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے میگورہ شہر کی گرین چوک سے لے کر سوراخ کا جو ایریا ہے وہاں پر جو ہے کرفیو نافذ کر کے اس علاقے کو گھیرے میں لیے، اور جہاں پر جتنی بھی جو دکانیں تھی، جو بازار تھے، ان کو بند کر دیا، اور سیکورٹی فورسز نے ان جو ہے مبینہ جو مطلوب شدت پسند تھے ان کی تلاش شروع کر دی۔ جیسے ہی وہاں ان کو جو ہے سیکورٹی فورسز نے ان کو ٹریس کیا تو ان کو جو ہے گرفتاری کی قبل انہوں نے مزاحمت کی، جس پر سیکورٹی فورس نے ان کو ایک شدت پسند کو جو ہے گولی مار کر ہلاک کیا، جبکہ ایک کو زندہ گرفتار کر گیا۔ جبکہ ان کی نشاندہی کے بعد جو میجر جنرل اشفاق راجین نے بھی آج جو ہے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی نشاندہی پر جو مطلوب شدت پسند تھا، جو انہوں نے آج گرین چوک اور سوراخ چوک کے درمیان گرفتار کیا تھا، تو ان کی نشاندہی پر انہوں نے سوراخ خان چوک جو پلازا ہے وہاں پر کچھ جو دیگر ملیٹنٹس تھے جو خودکش حملہ اور بتائے جا رہے ہیں کہ وہ وہاں پر موجود تھے، اور سیکورٹی فورس نے ان کو بھی زندہ پکڑنے کی کوشش کی۔ تو اس دوران جو ہے ایک کچھ دھماکہ ہوا، اور سیکورٹی فورسز کی گرفتاری کی بچنے کے لیے جو ہے اس کو کچھ حملہ نے خود کو جو ہے اڑایا، جس کے نتیجے میں 4 ملیٹنٹس جو ان کی ساتھی تھی وہ ہلاک ہوئے، جبکہ وہاں پر جو کچھ رہائشی کمرے بھی اس پلازے کے اندر موجود تھے کہ اس خودکش دھماکے کے نتیجے میں اس خودکش جو 3 سویلین افراد تھے وہ بھی جو ہے اس میں شہید ہوئے۔ جی جاوید۔ اچھا سلیم، یہ بتائیے کہ یہ اطلاعات بھی تھیں کہ یہ شاید ایک جو حملہ آور تھا وہ گرین چوک پر حملہ کرنا چاہتا تھا، اور اگر خدا نخواستہ یہاں پر حملہ ہو جاتا تو پھر شاید نقصان کا اندیشہ زیادہ ہوتا۔ جی بالکل ایسی بھی اطلاعات تھی، لیکن جو میجر جنرل اشفاق راجین نے میڈیا سے بات چیت کر کے انہوں نے کہا کہ یہ جو گرین چوک اور سوراخ خان چوک کے درمیان جو مبینہ شدت پسند کو گرفتار کیا گیا ہے، تو صرف وہ شدت پسند تھا، وہ خودکش حملہ آور نہیں تھا۔ لیکن اس سے پہلے جو یہاں پر سیکورٹی فورس کی جو ہماری ذرائع تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بھی جو ہے خودکش حملہ آور تھا، وہ بھی کسی کارروائی میں حصہ لینا چاہ رہا تھا۔ جی جاوید۔ اچھا سلیم، یہ بتائیے کہ گزشتہ کئی عرصے سے ظاہر ہے کہ یہاں پر صورتحال کافی قدرے بہتر تھی اور لوگ بھی سکون کا سانس لے رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد پھر یہ اطلاعات بھی آئیں کہ فوری طور پر تمام کے تمام جو بازار تھے وہ بند کر دیے گئے تھے۔ لوگوں کا کیا رد عمل سامنے آیا؟ جی جاوید، بالکل جو پہلے میگورہ کی گرین چوک سے لے کر جو سوراخ چوک کے درمیان جو دکانیں بند کی گئی تھی، تو اس کے بعد جو میگورہ شہر کا جتنا بھی سارا جو بازار تھا اس کو جو ہے اسے بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو خودکش دھماکہ ہوا تو جو لوگ جو باقی بازار تھا، جو لوگ دکان بند کرنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ بازار میں کاروبار کرنا چاہتی تھی، تو ان میں کافی کو اعراض پھیل گیا، اور یہاں پر جو ہے انہوں نے اپنے کاروبار بند کر دیے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 7 مہینے سے سوات میں جو آپریشن رہ راست شروع ہوا ہے، تو اس کے بعد سوات میں یہ تقریباً 6واں خودکش دھماکہ ہے، جو درمیان میں سے امن و امان کی جو فضا جو خوشگوار ہوتی ہے، یہاں پر کاروبار چل پاتا ہے، لیکن جو خودکش دھماکہ اس درمیان میں ہو جاتے ہیں، پھر جو لوگوں کی جو حوصلہ ہے وہ گر جاتے ہیں۔ یہاں پر جو لوگوں سے ہم بات چیت کرتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو کاروبار ہے بالکل اس خودکش دھماکے کی وجہ سے جو ہے تباہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر اس میں تواتر نہیں دیکھ رہے کہ آپریشن سے پہلے اور جو یہاں پر شدت پسندی کی جو کارروائی تھی اس سے پہلے جو یہاں پر کاروبار چل رہا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ سلیم اطہر، دنیا نیوز سوات کے نمائندے ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے۔ آج جو وہاں پر خودکش حملہ ہوا ہے، سیکورٹی فورسز ان حملہ آوروں کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس دوران وہ ایک پلازے میں چلا گیا اور وہیں پر اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد مارے گئے اور 8 افراد زخمی ہوئے۔ دوسری جانب آج کوئٹہ میں بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، ریموٹ کنٹرول دھماکہ کیا گیا ہے۔ کوئٹہ کے علاقے کمبرانی روڈ پر یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس دھماکے میں ایک ایس پی اور 3 پولیس اہلکاروں سمیت
6 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ خیز مواد رکشے میں رکھا گیا تھا اور ایس پی سریاب محمد عالم پرکانی کی گاڑی جیسے ہی وہاں سے گزری رکشے میں زوردار دھماکہ ہو گیا۔ اس بارے میں ہم مزید جانیں گے دنیا نیوز کوئٹہ کے نمائندے فرید اللہ سے۔ جی فرید، اس دھماکے سے متعلق کیا اپڈیٹ سامنے آئی ہیں؟ کیا یہ بات طے ہے کہ یہ پولیس پر ہی حملہ کیا گیا تھا، کیونکہ اس میں جتنے بھی زخمی ہوئے ہیں وہ زیادہ تر تو پولیس اہلکار ہیں؟ جی، اس طرح ہے کہ ایس پی سریاب محمد عالم پرکانی آج صبح روٹین کی گشت پہ تھے کہ جیسے ہی گاڑی ان کی کمرانی روڈ پہنچی تو وہاں ایک رکشہ کھڑا تھا روڈ کے کنارے۔ جیسے گاڑی کے قریب پہنچی ہے تو اس رکشے کو ریموٹ کنٹرول بم سے اڑا دیا گیا، جس کے نتیجے میں گاڑی بری طرح تباہ ہو گئی اور جو رکشے ہیں اس کے اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ آخر وہ پہچانا بھی نہ جا سکا رکشہ کہ آیا وہ CNG رکشہ ہے یا کوئی پیٹرول رکشہ ہے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں ایس پی سریاب محمد عالم پرکانی، ان کے 2 گن مین نصیب اللہ، شیرین خان اور ڈرائیور محمد ہاشم، جبکہ 2 قریب سے گزرنے والے 2 سائیکل سوار راگیر جو اختر جان اور نادر خان زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر سول اسپتال پہنچایا گیا، جہاں سے انہیں طبی امداد دینے کے بعد تمام زخمیوں کو CMH منتقل کر دی گئی۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان زخمیوں میں سے جو گن مین تھا نصیب اللہ، اس کی حالت کچھ تشویشناک ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے عملے کا کہنا تھا کہ جو دھماکہ خیز مواد رکشے میں رکھا گیا تھا اس کا وزن 18 سے 20 کلو کے درمیان تھا، جس کے پھٹنے سے زوردار دھماکہ ہوا اور رکشے کے اتنے ٹکڑے ہوئے، تقریباً اس کے ٹکڑے جو ہیں 150 سے 200 میٹر دور تک پھیل گئے تھے، جنہوں نے جمع کیا اور رکشہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر یہ ٹائم وہاں سے، کیونکہ ایک اہم شاہراہ ہے کمرانی روڈ، یہ کوئٹہ شہر کو جو ہے ہزار گنجی سبزی منڈی سے بھی ملاتی ہے، وہاں سے خدا نہ خاصا کوئی لوکل بس گزر رہی ہوتی تو یہ بہت زیادہ جانی نقصان ہوتا، لیکن خوش قسمتی سے اس وقت وہاں سے کوئی بس نہیں گزر رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی جیسے پولیس کو واقعے کی اطلاع ملی، پولیس اور FT کی بھاری نفری ہے وہاں علاقے میں پہنچ گئی اور تمام علاقے کو گھیرے لے لی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کمرانی روڈ ہے یہ ایسی علاقے میں واقع ہے، گنجان آبادی، ایک روڈ کی جانب گنجان آبادی ہے، دوسری جانب باغات ہیں جن میں انگور اور سیب کے باغات ہیں اور کچھ گندم کے کھیت بھی ہیں۔ جس سائڈ پہ یہ واقعہ ہوا ہے، رکشہ کھڑا تھا، یہ باغات کی سائڈ پہ تھا۔ اچھا، یہ فرید اللہ یہ بتائیے کہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کی حالت کیسی ہے، کیا بتایا جا رہا ہے اس بارے میں؟ جی، ایسے کہ تمام زخمیوں کو سول اسپتال سے طبی امداد دینے کے بعد CMH منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں صرف ایک گن مین جو ہے ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی، باقی تمام کی حالت تسلی بخش بتا رہے ہیں۔ اچھا فرید، یہ جو یکے بعد دیگرے واقعات ہوئے ہیں، اب سے کچھ روز پہلے ایک وہاں پہ خاتون پروفیسر کو بھی قتل کر دیا گیا، ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہوئی ہے، یہ دھماکے بھی ہو رہے ہیں، مجموعی طور پر کیا ارینجمنٹس کی گئی ہیں، کیا انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے کوئٹہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں؟ جی، اگر ہم سیکورٹی کے حوالے سے ہم بات کریں تو کوئٹہ میں سیکورٹی ہائی الرٹ ہی رہتی ہے، تقریباً گزشتہ 2 سال سے سیکورٹی ہائی الرٹ ہے۔ کوئٹہ میں پولیس ہے، ATF ہے، اس کے علاوہ RRG کی نفری اور FT کی باری نفری تمام چوکوں پہ ہیں۔ شہر کے اندر مورچے FT نے بنا رکھے ہیں، باقاعدہ ان کی پیٹرولنگ ہوتی ہے۔ اس کے باوجود یہ تمام سلسلہ چل رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں۔ 2 روز قبل ہی نامعلوم سندھ سے شہر کے اوپر 4 راکٹ داغے گئے تھے، جس کے نتیجے میں بھی 2 شہری جو تھے وہ زخمی ہو گئے تھے۔ جی، بہت بہت شکریہ فرید اللہ۔ دنیا نیوز کوئٹہ کے نمائندے ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ آج کوئٹہ میں قمرانی روڈ پر بھی ایک ریموٹ کنٹرول دھماکہ کیا گیا ہے، جس میں نشانہ بنایا گیا ہے پولیس اہلکاروں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں 2 سے 3 سویلین زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پے در پے واقعات جو کوئٹہ میں ہو رہے ہیں، اسی حوالے سے گزشتہ دنوں میں جو واقعات ہوئے، ایک پروفیسر خاتون کو بھی قتل کیا گیا، ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں سیکورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ 2 سال سے ویسے تو کوئٹہ اور ارد گرد کے علاقوں میں سیکورٹی ہائی الرٹ ہے، لیکن اب مزید سیکورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔